اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ العصر، ثلاث آیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نہایت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورہ عصر، اور ہم اکثر جو ہے وہ اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں اور نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو اس کتاب ثواب الاعمال میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال من قرأ والعصر فی نوافلہ بعثہ اللہ یوم القیامۃ مشرقا وجہہ ضاحکا سنہ قریرا عینہ حتی یدخل الجنہ۔ ٹھیک ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی سورہ والعصر کی تلاوت کرے اپنی نافلہ نمازوں میں، ٹھیک ہے، تو خدا بند عالم اسے قیامت میں اس طریقے سے مبعوث کرے گا، اس حال میں مبعوث کرے گا کہ مشرقاً وجہہ، یہ اس کا چہرہ جو ہے وہ منور ہوگا، چمک رہا ہوگا، ٹھیک، ضاحکاً سنہ، اور وہ خوشی کے مارے جو ہے وہ ہنس رہا ہوگا اس طریقے سے کہ اس کے دانت جو ہے وہ آشکار ہو رہے ہوں، دکھائی دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، قریراً عینہ، اور اس کی آنکھیں اس حالت میں ہوں گی کہ وہ بالکل سکون اور اطمینان ہوتا نا، کہ اطمینان کا کبھی ہوتا ہے جب انسان عالم سکون میں نہیں ہوتا ہے تو آنکھ سے ہی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، آنکھ کی لالی ہونا، آنکھ کا لال ہو جانا، یا پھر جو پریشان حال ہونا۔ بہرحال یہ اس حال میں کہ وہ بالکل مطمئن ہوگا خداوند عالم کی ذات سے، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کتاب مجموع البیان میں ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها ختم له بالصبر اور ختم له بالصبر، کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے، سورہ عصر کی، تو خدا مند عالم اس کا اختتام یعنی اس کی انتہا صبر پر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وکانا مع اصحاب الحق یوم القیامہ، ٹھیک ہے، یا اگر ختم کا معنی یہاں پر وہ مہر لیں گے تو یہ بھی معنی یہاں پر ہو سکتا ہے، البتہ خاتمہ کا معنی ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس کی انتہا جو کیا ہے، صبر تک ہوگی۔ وکانا مع اصحاب الحق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اصحاب حق میں سے اس کا شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہرحال اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے، واضح انشاءاللہ۔ جی، بہت مختصر سا سورہ ہے۔ مصنف مفسر بیان فرماتے ہیں والعصر، یعنی ارشاد ہے کہ قسم ہے عصر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی۔ اب عصر کا مطلب یہاں پر عصر سے مراد زمانہ بھی کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم امام زمانہ کے مطلب صاحب العصر والزمان، تو یہاں پر عصر کا مطلب یہی ہے، زمانہ، ٹھیک ہے، یا پھر عصر سے مراد نماز عصر یعنی عصر کا وقت، تو اس ہر ایک تفسیر کی ہے، آپ ملاحظہ کیجیے۔ اقسم بالدہر لما فیہ من العبر، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پر عصر سے مراد زمانہ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ عبرتیں ہیں، انسان جو ہے وہ کیا ہے، ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب نوح کا زمانہ، جناب ابراہیم کا زمانہ، ہر زمانے میں ہمارے لیے عبرتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، خود پیغمبر اسلام کا زمانہ، واضح انشاءاللہ۔ تو زمانہ بہرحال عبرت سے خالی نہیں ہے، اور اس وجہ سے خداوند عالم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور بآخر النہار، بعض تفاسیر میں عصر سے مراد کیا ہے، وہ عصر کا وقت ہے، نہیں وہ زمانہ نہیں بلکہ وقت، ٹھیک ہے، اور یہ کیا جو عصر کا وقت ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ کما اقسم باولہ بالضحیٰ او بصلاۃ العصر لفضلها، یا پھر جس یہ عصر کا وقت لیجئے، وہ اس سے جس طریقے سے جب دن کا شروع کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب مطلب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب چاشت کا وقت، تو اس کی بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ضحیٰ کے اس تو تو یہاں پر یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دن چڑھ رہا ہوتا ہے اس کی بھی قسم کھائی ضحیٰ کہہ کے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور جب سورج جو ہے غروب ہو رہا ہو تو عصر کے وقت، اس وقت بھی قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا دو معنی ہو گیا عصر کا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر مراد عصر سے صلاۃ عصر کی قسم کھائی ہے، لفضلها، اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ جی، تو یہ تین معنی جو ہے وہ کیا ہے، آپ عصر سے مراد لے سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے ذہن میں رکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر یہ تینوں معنی آپ کے ذہن میں ہوگا تو کل چل کر ایگزام میں وہ ٹک لگانے والا سوال آئے گا
تو الف با جیم میں اگر تینوں معنی دے دیں اور دال میں کہہ دیں کل صحیح تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں دال کو لگانا ہوگا کہ ہر معنی یہاں پر درست ہے. ٹھیک ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھانے کے بعد جو ہے وہ پیغام ہمیں دینا چاہا وہ یہ کہ ان الانسان لفی خسر. الف لام جنس یعنی کہ جنس انسان تمام کے تمام انسان جو ہے کیا ہیں خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے. خسران فی صفقتہ یعنی اپنے معاملات میں انسان جو ہے کیا ہے وہ کیا ہے خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ خریدتا وریدتا ہے سب میں. وبیعہ الجلیل الباقی بالقلیل الفانی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہاں. اور یہ خسارے میں کیوں ہے اس کا مطلب بتا رہے ہیں وبیعہ الجلیل الباقی بالقلیل الفانی. یہ معنی کیجئے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خسارے میں کیوں کہا انسان کو؟ اس لیے کہ انسان کیا کرتا ہے وہ کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے یعنی آخرت. ٹھیک ہے. اور وہ جو جلیل القدر ہے جس کی اہمیت ہے اس کو کیا کرتا ہے بیچ دیتا ہے. کس کے عوض میں؟ اس دنیا کے فانی ہونے کے عوض میں. آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے ہے نا. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کی گھاٹے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو انسان جو کیا ہے کسی چیز کی اہمیت نہ سمجھے اور مثلا کیا ہے ہیرے کو جا کر جو کیا ہے آپ کو مطلب نارمل پتھر کے عوض میں بیچ کر چلا ہے. گھاٹے کا سودا یہی حال ہے یہاں. انسان جو ہمیشہ رہنے والی چیز کو کیا کرے معمولی سی ختم ہونے والی دنیا کے عوض میں بیچ دے. واضح انشاءاللہ. تو اس وجہ سے انسان گھاٹے میں ہے. اچھا تو جب سب کے سب گھاٹے میں ہیں تو استثناء کیا ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو گھاٹے میں نہیں ہیں وہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جو گھاٹے میں نہیں ہے وہ کہ جنہوں جو ایمان لے آئے عمل صالح انجام دیا اور حق اور صبر کی جو کیا ہے وصیت کی. واضح انشاءاللہ. اوصى بعضهم بعضا وتواصوا یعنی کیا ہے یہ باب تفاعل سے یعنی مشارکت کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی کیا ہے وصیت کی. اوصى ٹھیک ہے بعضهم بعضا بالحق حق کی وصیت کی. یہ حق سے مراد کیا نہیں من اعتقاد او عمل. ٹھیک ہے کہ جو ان کا صحیح عقیدہ تھا معاد کے معاملے میں ٹھیک ہے یا پھر خداوند عالم کی وحدانیت کے متعلق اس کے عدل کے متعلق اس کی وصیت کی. ٹھیک ہے. خود بھی اس کے عقیدے کو اپنے قلب میں پختہ کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی. او عمل جب یہاں پر عمل بھی مراد لے سکتے ہیں. وتواصوا بالصبر اور پھر جو ہے وہ صبر کی بھی کیا ہے وہ وصیت کی. صبر یعنی بالصبر علی الطاعہ وعن المعصیہ. ٹھیک ہے. معصیت سے دور رہنا اور اطاعت پر گامزن رہنے کی وصیت کی. واضح انشاءاللہ. وفی ابہام سبب الخیر ٹھیک ہے وتفصیل سبب الربح اشعار بان ما عدا المذکور یوجب الخسر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے. بس خسر کہہ کہ انسان گھاٹے میں ہے. اب اس گھاٹے سے کیا مراد ہے اس کی تشریح نہیں کی. بس کہہ دیا کہ انسان خسر میں ہے گھاٹے میں ہے. اب اس کی تفصیل نہیں کی کہ گھاٹے سے مراد یہاں پر کیا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وفی ابہام سبب الخیر. اللہ تعالیٰ نے جو اسباب خیر ہیں جو وفی ابہام سبب الخیر ٹھیک ہے و تفصیل سبب الربح اشعار بان ما عدا المذکور یوجب الخسر. ہاں اللہ تعالیٰ نے میں نے وہ کی کہہ رہے کہ یہاں پر جو خیر کی وہ ہے اسباب ہیں اس کو کیا کہ اس کو مبہم رکھا. یہ ہے نا معنی آپ میں. ہاں جو اسباب خیر ہیں اس کو مبہم رکھا اور جو ربح کے وہ ہیں اسباب ہیں اس کو کیا ہے تفصیل بیان کی تفصیل سے. یہ کیوں ہے یعنی یہ اشعار ہے یہ دلالت ہے اس بات کے اوپر کہ بأن ما عدا المذکور یوجب الخسر کہ ان کے علاوہ جو بھی ہے یعنی عمل نیک چھوڑ کر ٹھیک ہے ایمان کے راستے کو چھوڑ کر حق اور صبر کی وصیت کو چھوڑ کر جو بھی راستہ ہے وہ سب کا سب گھاٹے کا راستہ ہے. بہت انشاءاللہ. وَيَتَنَاهَا سِرُّهُ وَكَرَمُهُ إِذَا ظَهَرَ الْجَمِيلُ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اس کے وَيَتَنَاهَا سِرُّهُ وَكَرَمُهُ إِذَا ظَهَرَ الْجَمِيلُ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ. اور اللہ تعالیٰ کے اسرار صاحب سر ہونا اس کے صاحب کرم ہونے کی انتہا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ انسان کی جو ظاہر ہوتے ہیں نا جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے اور جو برائیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر اس کو چھپا لیتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے کم من فعل قبیل کم من فعل قبیح سترتا. بہت سے ایسے برے گناہ ہیں
ہاں کہ جو تو نے پروردگار ہمارے پوشیدہ کر رکھے ہیں. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. کمیل میں امام فرماتے ہیں اور بہت سے ایسی نیک تعریفیں ہیں ٹھیک ہے میری مدح ہے کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں مگر تو نے لوگوں میں اس کو مشہور کر رکھا ہے, معروف کر رکھا ہے. تو بہرحال یہ کرم ہے پروردگار. اور اس کے اسباب جو ہیں کیا ہیں, ان تو بہت سارے, لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ جو کیا ہے, والدین خاص طور سے والدہ کے بچے کے حق میں دعا. اس کی وجہ سے روایت میں ملتا ہے کہ اگر ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ ہم بہت سے ایسے نیکیاں ایسے مد ہیں ہمارے جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں حالانکہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں. ان میں سے ایک اسباب یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ماں کی نیکی, ماں کی جو ہے وہ دعائیں جو تو ہوتی ہیں, لیکن خاص طور سے اگر ماں کی دعا کسی کے شامل حال رہتی ہے واضح انشاءاللہ. اور ماں کی دعا کے شامل حال کا مطلب کیا ہے, نہیں اس کا دل اگر راضی ہوتا ہے بچے سے, جو تو ہر ماں دعا کرتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے ایک خوشی جو دل سے نکل کر آتی ہے, بیٹا اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. تو بہرحال اس کا ایک جو ظاہری روایتوں میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے انسان کی نیکیاں جو ہے معروف ہو جاتی ہیں واضح انشاءاللہ. تو بہرحال یہ اس میں 2-4 روایتیں ہیں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ عصر میں فی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ, کس کی کتاب ہے یہ؟ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ, ہاں شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کتاب کی کیا خاصیت ہے؟ نہیں, کیا خاصیت ہے اس کتاب کی؟ امام زمان علیہ السلام سے متعلق ان کو اوپر لکھے گئے وہ حسن. تم یہ امام زمانہ کے یعنی بلکہ روایت میں ہے کہ امام زمانہ ہی نے پیشنہاد کی تھی, یعنی امام زمانہ نے ہی کہا تھا اس کتاب کو لکھنے کے لیے. شیخ صدوق کے زمانے میں جو وہ خواب, اس کے مقدمے میں باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں شیخ صدوق چونکہ غیبت صغریٰ کی ابتدائی زمانہ تھا, سمجھ رہے ہیں, تو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے شک میں پڑے ہوئے تھے غیبت کے متعلق امام کے, بہت زیادہ. جیسے ہوتا ہے کوئی واقعہ ہو جائے تو اس میں تو اس وقت امام یعنی سمجھ لیجیے تازہ غیبت میں گئے تھے, تو اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ جو کیا ہے شک و شبہات جو ہے وہ ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے کیا ہے مطلب یعنی غمگین رہا کرتے تھے شیخ صدوق. تو ایک مرتبہ عالم خواب انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا کہ یہ جو ہے وہ حالت طواف میں شیخ صدوق اور امام زمانہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. تو جب وہ غمزدہ ہیں تو امام زمانہ نے بلایا, کہا کیا بات ہے, کیوں غمزدہ ہو؟ تو کہا مولا یہ جو غیبت کے متعلق لوگوں میں چیمی گوئیاں ہیں, یہاں تک کہ بہت سے لوگ عقیدے سے پھر رہے ہیں, اس حوالے سے میں بہت پریشان ہوں. تو کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میری غیبت کے متعلق جو ہے وہ کوئی کتاب لکھو؟ تو نے پلٹ کر کہا کہ میں نے غیبت کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہیں. کہا کہ نہیں, ایک ایسی کتاب لکھو کہ جس میں انبیاء ما سبق کی غیبت کا تذکرہ کرو. تو جب اس کو لوگ دیکھیں گے پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ خداوند عالم کی یہ سنت, یہ قانون ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کو غیبت دی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ نے انبیاء ما سبق کو بھی غیبت میں مسئلہ رکھا ہے. جب تم اس کو ذکر کرو گے تو اس سے لوگوں کا عقیدہ جو ہے پختہ ہوگا. اس لیے آپ کتاب اٹھا کر دیکھیے گا تو آپ کو ہر نبی کا نہیں ہونے کی, بس وہ اٹھے خواب سے بیدار ہوئے اور اس کتاب کو لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا. واقعی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم عقیدہ غیبت کے قائل ہیں تو ہم دلی طور پر ہمارے اس پر دلیل بھی موجود ہے. کوئی اگر پڑھا لکھا انسان آئے ٹھیک ہے تو بہت طریقے سے ہم آپ کو پھنسا سکتا ہے غیبت کے متعلق, لیکن اس کتاب کو اگر انسان پڑھ لے گا نا تو غیبت کے متعلق مجھے لگتا ہے کہ بہت پختہ ہو جائے گا امام زمانہ کے, جس سے بہت ساری دلیلیں جو ہے انسان دے سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھیے نا کتنے ہی انبیاء کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. خود جناب موسیٰ کا 40 دن تک اپنی امت سے جانے کی غیبت ہی ہے کہ نبی ہو امت ہو بلا کیا ہو نبی کے ہو, سب کا تذکرہ انہوں نے بہرحال کیا ہے. تو اس سے بہت وہ ہو جائے گا. انبیاء سے بھی مشابہت بیان کی, ہاں کس انبیاء میں کیا صفت ہے, پھر امام زمانہ میں جی. کیا صفات ہیں. تو یہ بہرحال یہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ ہے جو شیخ صدوق کی. قال سألت صادق جعفر بن محمد علیہ السلام عن قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفی خسر قال العصر عصر خروج القائم علیہ السلام. ٹھیک ہے, چھٹے امام سے پوچھا گیا, مفضل بن عمر نے سوال کیا کہ مولا یہ جو والعصر ان الانسان لفی خسر, اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو عصر کی قسم کھا رہا ہے زمانے کی, اس زمانے کون سا زمانہ مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ العصر سے مراد ہر عصر نہیں ہے بلکہ عصر ظہور قائم ہے. ٹھیک ہے, اجل فرمائش یعنی اعداؤنا. ہاں اب یہ جو کہا اس آیہ کریمہ میں ان الانسان لفی خسر, یہ جو کہا گیا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں, تو فرمایا یعنی اعداؤنا, یہاں مراد ہمارے دشمن ہیں.
الا الذین آمنوا یعنی بآیاتنا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات یعنی بمواساۃ الاخوان، ٹھیک ہے، نیک عمل انجام دیا، یعنی کیا مطلب، یعنی آپس میں بھائیوں بھائی چارے سے رہے، ٹھیک ہے، وتواصوا بالحق یعنی الامامہ، حق کی وصیت یعنی کیا مطلب، امامت کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر یعنی وتواصوا بالاطراء، اور اطرت کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، ان شاء اللہ. جی اس طریقے سے حدثنا محمد بن جعفر، پانچویں امام، حدیث ہے ان عبد الرحمن ابن کثیر ان ابی عبداللہ، چھٹے امام سے روایت ہے، فی قولہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقال استثنى اہل صفوتہ من خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کو، خاص جو ہے وہ یعنی اہل صفوہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا ہے مستثنیٰ کر لیا ہے، مصطفیٰ بندوں کو، ٹھیک ہے، حیث قال ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں سوائے وہ کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے. یقول آمنوا بولایت امیر المومنین، مراد یہاں پہ کیا ہے، وہ لوگ کہ جو ولایت مومنین پر ایمان لے آئے، ورنہ تو نبی کی نبوت پہ تو سبھی ایمان لے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں. وتواصوا بالحق یعنی کیا مراد ہے، وتواصوا بذریاتہم، ومن خلقوا بالولایہ وتواصوا بها وصبروا علیہا، ٹھیک ہے، اور ولایت پہ جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کو ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے وصیت کے ذریعے سے، تو ایسے لوگ جو کیا گھاٹے میں نہیں، بات انشاءاللہ. اب آئیے ایک اور دوسرا سورہ، سورۃ الہمزہ، بات انشاءاللہ. جی ارشاد پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ٹھیک ہے. اس سورہ کی تلاوت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس سورہ کی تلاوت کے ثواب کے متعلق جو ہے وہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، قال من قرأ ویل لکل ہمزۃ فی فریضۃ من فرائض اللہ، جو شخص اپنے واجب نمازوں میں سے، فریضہ نمازوں میں سے کسی ایک فریضہ نماز میں سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ یعنی سورۃ الہمزہ کی تلاوت کرے تو ثواب کیا ہے، بعد اللہ عنہ الفقر، تو خدا بند عالم اس سے فقر و فاقے کو جو کیا ہے، غربت کو دور رکھتا ہے، واضح انشاءاللہ. وجلب علیہ الرزق، اور اس سے رزق میں کیا کرتا ہے، وسعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رزق کے جو اسباب ہوتے ہیں اس کو قریب تر کر دیتا ہے. ویدفع عنہ میتۃ السوء، اور اس سے بری موت کو جو کیا ہے دور کر دیتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹا سا سورہ ہے اور کتنے فوائد ہیں. اکثر لوگ آپ سے سوال کرتے رہتے ہیں، کوئی آپ سے کہ رزق و روزی نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں ہے، آپ اس کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے فریضہ نماز میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھا کیجیے، واضح انشاءاللہ. ایک اس طریقے سے کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اسلام سے ارشاد ہے، فرماتے ہیں من قرأها اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من استہزأ بمحمد صلی اللہ علیہ واصحابہ، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے، تو یہ سورہ دراصل اسی وقت نازل ہوا تھا کہ ولید بن مغیرہ اور وغیرہ اس طرح کے لوگ جو کیا ہے پیغمبر اسلام کے مذاق اڑایا کرتے تھے، ہے نا. تو اس کے حوالے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کو اجر دیا جائے گا، کتنا کہ 10 گنا اجر دیا جائے گا. کس کے برابر، کہا ان لوگوں کے برابر کہ جو پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، واضح انشاءاللہ. یہ جتنے لوگ تھے، ہے نا، اب ان سب کے 10 گنا نیکیوں کا ان کو نیکیاں خداوند عالم عطا کرے گا، بس واضح انشاءاللہ. یہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے. جہاں تک معنی ہے تو ملاحظہ فرمائیے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ یعنی تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے. بلکہ ویل کے متعلق یہاں پہ بعض ملتا ہے کہ ویل نامی ایک کنواں ہے جہنم کے نچلے طبقے میں، یہ بھی آپ نے سن رکھا ہو. جی ویل ہے کس کے لیے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو کیا کرتا ہے، جو حمز کرتا ہے. الکسر من اعراض الناس، معنی انہوں نے کیا، یعنی کیا مطلب، یعنی لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، طعن و تشنیع کرتا ہے لوگوں کی. واللمز طعن فیہم، یعنی لوگوں کو طعنہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر لغوی معنی جہاں تک کہ ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ہاں
اشارے کے ذریعے سے جو تان و تشنیع ہو، اشارے کے ذریعے سے اسے حمز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عیب جوئی کے ذریعے سے جو دوسرے کے عیب وغیرہ کو بیان جو کیا جاتا ہے اس میں اس کو لمز کہتے ہیں. بات ان شاء اللہ. جی اس کی طرف اس میں ایک لغوی اشارہ ہے، میں پیش کروں. الحمز الطعن واللمز العیب، ٹھیک ہے. حمز تانا دینا، لمز جو ہے عیب جوئی کرنا. قیل والفرق بینہما هو ان الحمز الذی یعیبک بظہر الغیب واللمز یعیبک فی وجہک، ٹھیک ہے. حمز یہ ہے کہ جو تمہارے پیٹھ پیچھے کیا ہے کرے، تمہارے عیب کو بیان کرے، ٹھیک ہے. اور لمز یہ ہے کہ تمہارے چہرے، تمہارے سامنے تمہاری عیب کو بیان کرے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور جگہ پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہومزہ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو کیا ہے، اس کو اس کی کیا اس کو اس کی عیب کو بیان کرنا، برے برے القاب سے اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے. اور لمز کہتے ہیں کیا، یعنی اس کو اس کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں اس عیب کو کیا کرنا، بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، ٹھیک ہے. مصنف نے تقریباً یہی اشارہ کیا ہے. ہاں، ہومزہ اور لومزہ، ٹھیک ہے. ہاں، کہہ رہے کثیر الحمز، ہومزہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ کیا کرے، لوگوں کی برائیاں کرے. الکسر من الاعراض الناس واللمز الطعن فیہم. بات انشاءاللہ. وبناء فعلہ یفید الاعتیاد، ٹھیک ہے. اور اس کا جو فعل ہے نا، یعنی آپ حمزہ یا لمزہ کہہ لیجئے، یا پھر الذی جمع بعد میں جو اس کے لیے وہ تشریح آئی ہے، اس سے مراد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خداوند، یعنی گرچہ یہاں پر ولید بن مغیرہ اور اس کے جو ہمنوا تھے انہوں نے خاص، مطلب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ، اس وقت جب ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا تھا پیغمبر کا، مگر یہاں پر معنی جو ہے کیا ہے، سب کے لیے ہے. یعنی آپ اس سورہ کو خاص نہیں کر سکتے. یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی اپنے برابر در مومن کو تانا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عیب جوئی کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ویل ہے، ٹھیک ہے. وہ بنا فعل یفید الاعتیاد، یہ کیا ہے، یہ اس بات کا معنی دیتا ہے کہ یہ عادت بن گئی تھی ان کی، ٹھیک ہے. وہی عامۃ، اور یہ کیا ہے، یہ عام ہے. وَإِن نَزَلَتْ فِي مُعَيَّنٍ يَغْتَابُ الرَّسُولُ، گرچہ یہ سورہ نازل ہوا تھا معین لوگوں میں، ٹھیک ہے، کے بارے میں کہ جو پیغمبر اسلام کی عیب جوئی کیا کرتے تھے، کل ولید بن مغیرہ وغیرہ، مگر کیا ہے مراد یہاں پر، ٹھیک ہے، جو بھی، حتیٰ کہ کوئی دوسرے مومن کی بھی ہم متعلق کی سب چیزیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی خداوند عالم نے لعنت کی ہے. بتا دیں انشاءاللہ. الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہے. اور یہ کون ہے، الذی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی، یہ ہمزہ اور لمزہ کون ہے، الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہے، کہ جس نے مال کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو بس شمار ہی کرتا رہا. یہ عددہ مرارن، اس کو کئی بار گنتا رہا ہے، کہیں کچھ کمی تو نہیں ہو رہی ہے. اور جعلہ عدۃ للنوائب، ٹھیک ہے. یا پھر جو کیا ہے اس کو تعداد کرتا، اس کو مطلب کیا ہے، مثلا اس کو گنتا رہا، کس لیے، اپنے نائبین کے لیے، کہ مطلب کس کو کتنا دینا ہے اپنے مرنے کے بعد، کس کو کون کتنا حقدار ہوگا. واضح انشاءاللہ. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گننے والا مال کو جمع کر کے وہ یہ گمان کرتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اس کا مال جو ہے کیا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. جعلہ خالداً فی الدنیا، اس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر ہم مال کو جمع کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. جعلہ خالداً فی الدنیا فاشتد حرصہ علیہ، ٹھیک ہے، اس کو گمان، ہاں، اس وجہ سے کیا وہ حریص ہو گیا اس کی جمع کرنے میں، کہ چاہے جس طریقے سے بھی آئے، بہرحال مال ہمارے پاس آنا چاہیے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کرتے ہیں. اور طول العمل اغفلہ حتی غفل عن الموت، یا پھر یہ کہ آرزو کے طولانی ہونے نے، ٹھیک ہے، طویل آرزو نے اس کو غافل کر رکھا ہے، اتنا غافل کر رکھا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی موت سے بھی غافل ہو گیا ہے. گویا کہ اسے اس طریقے سے وہ مال کو جمع کر رہا ہے جس سے اس کو مرنا ہی نہیں ہے. وَحَسِبَ أَنَّهُ مُخَلَّدٌ، اور اس نے یہ گمان کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی کل ایک روایت پڑھ رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، اس میں فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مال، اولاد اور اعمال. ٹھیک ہے. تو انسان مخاطب ہو کے سب سے پہلے
مال سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری عمر جو ہے وہ تجھے کمانے میں جو ہے کیا ہے صرف کر دی، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو، اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو مال نے کہا کہ بس میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد جو کفن ہے بس اس کا انتظام میں کر سکتا ہوں، کہ جو حاصل کیا ہے اس میں سے ایک کفن خرید کے آپ کو دلایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس مال سے کفن لے کر پھر مخاطب ہوتا ہے انسان اپنے، یہ روایت ہے مولانا کائنات کی، اولاد کی طرف، ٹھیک ہے، کہ یہ اتنا میں نے کمایا ہے نا، سب جو کیا ہے تیرے لیے کمایا، یہ میرے بعد میری اولاد جو ہے پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو قبر میں جا کر دفن کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر جو متوجہ ہوتا ہے اعمال کی طرف، لیکن وہاں پر یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری عمر جو ہے میں نے تجھ پر انجام دیا ہے، ٹھیک ہے، یا سب میں نے تیرے حق میں تو بہرحال بہت کم کیا ہے تجھے، ہمیشہ تجھ سے غافل رہا، ٹھیک ہے، تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ میں تمہاری مدد جو ہے وہ قبر میں بھی کر سکتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ جب حشر ہوگا اس پر بھی کر سکتا ہوں، میزان میں بھی، صراط میں بھی، ہر جگہ تمہیں مدد کر سکتا ہوں، مگر افسوس یہ ہے کہ انسان اس کے لیے جو ہے کہ اعمال انجام نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو یحسب ان مالہ اخلدا، یہ آرزون میں انسان کو اس قدر مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کلا ردعن، یعنی یہ جو عقیدہ ہے کہ وہ مخلد ہوگا، ہمیشہ رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لینبذن فی الحطمہ، ٹھیک ہے، کہ لینبذن یعنی اس کو پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا، کس میں؟ حطمہ میں، حطمہ دہکتی ہوئی آگ میں، النار التی تحتم کل ما ینبذ فیہ، ہر وہ شے کہ جو اس کے اندر ڈالا جائے اس کو بھڑکا کر جلا کر راکھ کر دینے والی، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا شے ہے، کسے کہتے ہیں حطمہ؟ تعظیما لہا، یعنی اس کو مطلب یعنی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے ہم عام طور سے جناب فاطمہ ہوتے ہیں یہاں عرب میں بولا جاتا ہے وما ادراک ما فاطمہ، ٹھیک ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ تم کیا جانو کہ یہ حطمہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اضافت و تعظیم، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے، نار اللہ کی، یہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، ٹھیک ہے، جو یہ وہ آگ ہے کہ جو دلوں تک پہنچ جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تستولی علی القلوب، ٹھیک ہے، کہ جس کی ولایت، جس کی پہنچ جو کیا ہے انسان کے دلوں تک کے ہے، ٹھیک ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، ٹھیک ہے، وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی گئی ہے، مطبقہ یعنی گھیر دی گئی ہے کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، کہاں پر؟ یعنی ایسے میں کہ جیسے لمبے لمبے ستون ہیں چاروں طرف سے، اور اس میں بس آگ ہی آگ چاروں طرف سے جل رہی ہے، اور اس میں انسان کو اٹھا کر ڈال دیا گیا، فی امد ممددہ، ٹھیک ہے، ممددۃ علیہم، واضح انشاءاللہ، او مطبقۃ ابوابها فی امد ممددہ علیہا استیثاقا، ٹھیک ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ اس کے ابواب کو، ٹھیک ہے، مطبقہ یعنی بند کیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے، فی امدن ایسی ستون میں کہ ممددن جو کہ طویل ہیں، بہت لمبے ہیں، ٹھیک ہے، علیہ استیثاقاً، تاکہ وہ اس پر وہ کیا جا سکے، اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ ہوتا ہے نا جیسے کہ کہیں پہ کوئی آپ کو کام کرنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، پہلے 4 ستون ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر جو کیا ہے آگ جلا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہے کہ بڑے بڑے ستونوں کے درمیان جو ہے وہ بنا کر اس کو آگ جلا دی گئی ہے، اور اسی میں انسان کو کیسے، جیسے آپ مثال کے طور پر قریب ذہن کرنے کے لیے، جیسے یہ بھٹی وغیرہ بناتے ہیں دنیا میں، اس کو کیا پہلے چاروں طرف اس کو گھیر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہوا وغیرہ سے وہ اس کی کمی یعنی اس آگ کی میں کچھ کمی نہ آنے پائے۔ تو ویسے ہی ہے کہ چاروں ستون ڈال کر اس کو جو کیا ہے بالکل مطبق چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر آگ جو ہے وہ دہک رہی ہے، واضح انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا ذرا سا ایک بار اردو ترجمہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں یہ آیت آسانی ہو آپ کو۔ وائے ہو ہر اس شخص کے لیے جو تان و تشنی کرنے والا لوگوں کی برائیوں کو اچھالنے والا ہو، یہ نقن صاحب فرمایا، ٹھیک ہے، ہاں، جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا، الذی جمع مالہ و عددہ، اور اس کو شمار بھی کرتا رہا،
ٹھیک ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. یحسب ان مالہ، اس کے مال نے اس کو ہمیشہ اب یہاں پر باقی رہنا ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے عرض کیا وہ حدیث، انسان کے مال کوئی فائدہ بس سوائے کفن کے اور کوئی فائدہ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی جگہ پہ پھینک دیا جائے گا. حطمہ یعنی ٹھیک ہے، اور پھینک دینا جو جھونک دینا میں نے مانا کیا. لیمبذن یعنی جھونک دیا جائے گا کہاں پر؟ چورا چورا کر دینے والی، یعنی ایسی آگ کہ جو میں نے مانا کیا راکھ کر دینے والی. ٹھیک. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ یہ چورا چورا کر دینے والی جگہ کیا ہے. یہ جلا کر راکھ کر دینے والی آگ کیا ہے؟ کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی یہ خاص بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر چاروں طرف سے موصدہ، ہاں وہ ان پر چاروں طرف سے ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. جیسے بھٹی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو جب روٹی وغیرہ کو جلدی بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں، ایک تو وہ بھٹی تھوڑی سی جگہ ہی کھلی ہوتی ہے، اس کو بھی جو کیا ہے ڈھانک دیا جاتا ہے. یہی حال ہے. ٹھیک ہے. وہ ان پر چاروں طرف سے انہا علیہم موصدہ، کہ ان پر اس کو کیا کیا جائے، چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا. جی. فی امد ممددہ، اچھا اب یہ جب بند کیا جائے گا تو اس کے لیے کچھ احاطہ ہونا چاہیے. تو یہ احاطہ کیا ہے؟ ہاں فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے احاطوں میں. یہ چاروں طرف سے کیا ہے، بس ستون ہی ستون ہوں گے، اور بیچ میں جو کیا ہے وہ آگ جل رہی ہوگی اور اس کو بند کر دیا جائے گا ڈال کر انسان کو. اور انشاءاللہ خدا بندہ ہم سب کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.